اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ہم رضوان امام حسین علیہ السلام کے عنوان پہ جو فرمودات ہیں مقام معظم رہبری کے، اس کو سامنے رکھ کے ان کے فراز پہ، ان کے کلمات حکیمانہ پہ، ان کے فلسفیانہ جملات پہ، حکیمانہ جملات پہ، ان کے وہ گوہر جو انہوں نے اس کتاب میں رکھ دیے ہیں، ان کے جو کلمات ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے مستقل گفتگو چل رہی ہے، اور یہ آج چھٹی نشست ہے اس عنوان سے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ معصومین علیہ السلام نے جہاں رجوع کرنے کے حوالے سے بتایا کہ کس کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم نے کس کو دیکھنا ہے سامنے، کون ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوگا، کہ جو اس لائق ہے، کہ جو لیاقت رکھتا ہے، علمی لیاقت بھی رکھتا ہے، بدنی لیاقت بھی رکھتا ہے، روحی لیاقت بھی رکھتا ہے، نفسانی لیاقت بھی رکھتا ہے، ادبی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اخلاقی اس کے اندر رعایت بھی موجود ہے، لیاقت موجود ہے، اخلاقیات میں، ادبیات میں، علم میں، تفسیر میں، کمال میں، بیان میں، تقوی میں، ہنر میں، یہ سب چیزوں میں جب انسان اگلی منزل پہ آتا ہے، اور ہر علم پہ جو ضرورت دین ہے، جو بیان کے لیے، تفہیم کے لیے، افہام کے لیے ضروری ہے، کہ جو انسان کو شاہراہ ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو انسان کو گمراہیوں سے بچاتی ہے، جو انسان کو قربتاً الی اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، معصومین کے قریب کرتی ہے، جب اس طرح کا انسان ہو، ان تمام علوم کا جاننے والا ہو، اور سائنا لنفسہ ہی ہو، حافظا لدین ہی ہو، اور مخالفا علی ہوا ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کی کاملاً اطاعت کرنے والا ہو، اور جیسا کہ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہے تو اب عوام کو چاہیے کہ اس سے رجوع کرے، اس سے معارف دین کو سیکھے۔ وہ ہمیں بتائے گا معصوم کی طرف کیسے جانا ہے، وہ ہمیں بتائے گا امام کی طرف کیسے جانا ہے۔ ایک جاہل امامت پہ کتاب لکھے وہ کوئی اور بات ہے، لیکن جب علامہ ہلی الفین لکھتے ہیں تو آج تک دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا کتاب لکھ دی۔ عام بندہ کتاب لکھے امامت پہ وہ اور بات ہے، لیکن جب کشف الیقین علامہ ہلی لکھتے ہیں وہ اور بات ہو جاتی ہے۔ عام بندہ کتاب لکھے اور بات ہے، نہج الحق و کشف الصدق جب لکھی جاتی ہے علامہ مظفر وہ اور بات ہو جاتی ہے۔ عام بندہ کتاب لکھے علم امامت پہ وہ اور بات ہے، معرفت پہ کتاب لکھے اور بات ہے، لیکن جب علامہ مجلسی حق الیقین جیسی کتاب سامنے لگتے ہیں تو فقط اس کتاب کو پڑھ کے 60,000 غیر جو ہیں وہ مذہب تشیع کی طرف آ جاتے ہیں۔ امام کی معرفت کو بتانے والے علماء ہیں، علماء نے ہمیں بتانا ہے کہ امام کے دروازے پہ کیسے آیا جاتا ہے، اس لیے پہلے علماء کے دروازے پہ جانا ضروری ہے، اس کے بعد یہ ہمیں بتائیں گے، کیوں کہ یہ ایک شکر گزاری ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا امام کیسے ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا امام کی معرفت کیا ہوگی۔ یا دوسرے لفظوں میں بدل کے یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کا ماننے والا، جن کا رستہ دکھانے والا اتنا عظیم ہے، کہ اتنا با تقوی ہے، اتنا با عبادت گزار ہے، اتنا نیک ہے، اتنا صالح ہے، تو سمجھ لیں اس کا امام کتنا بلند ہوگا، کہ جس کو دیکھ کے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب چلتے پھرتے اشتہار ہیں معصومین کے۔ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو علی کا شیعہ نیک عمل کر رہا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو
آواز آتی ہے دیکھو علی کا شیعہ کتنا عبادت گزار ہے، ہم صالح عمل کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تعمیر میں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہم تدریس کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہم کسی بھی عمل میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ فوراً کہا جاتا ہے کہ جس کا چاہنے والا اتنا اچھا ہے تو وہ خود کتنا اچھا ہوگا، جس کا چاہنے والا اتنا بلند ہے وہ خود کتنا بلند ہوگا۔ اسی کو سامنے رکھ کے معصوم فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت بننا اور ہمارے لیے عیب نہ بننا۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس سے پہلی والی نشست میں کہ لغت کا علم جو ہے وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، لغت کا علم جو ہے جو ہمیں معصومین کی معرفت دلاتا ہے، اس کو لغت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اختلاف امتی کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا کیا مطلب ہے، یہاں نماز پڑھنا جو ہے کیا وہ باطل ہو جاتی ہے یا باطل نہیں ہوتی، یہ وہ بتائے گا کہ جو صائنا لنفسہ ہی حافظا لدین ہی ہے وہ بتائے گا، یا اس کے علاوہ کہ نماز تہجد جو ہے واجب کی عنوان سے جو روایتیں ہیں وہ بتائے گا، ہمیں نہیں پتا، اس نے بتانا ہے کہ یہاں مفہوم کیا ہے، یہاں منطوق کیا ہے، یہاں مولا کا مقصود اور مرام کیا ہے کہ جس کو ہم نے سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ منزل آ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا آج ہم نے اگر معارف کو حاصل کرنا ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ میڈیا ہے۔ میڈیا ہمیں بہت بتاتا ہے، میڈیا ہمیں سمجھاتا ہے، میڈیا میں ایک چیز آپ لکھیں تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں میڈیا ہے، جہاں یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سب میں جہاں اچھی باتیں موجود ہیں وہاں پہ اچھی اور بری چیزوں کو مخلوط کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ بری چیزوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہر چیز جو ہے ایک سمندر ہے جہاں پہ آپ نے جیسے سمندر میں آپ کو حرام مچھلی بھی ملے گی، حلال مچھلی بھی ملے گی، وہاں پہ آپ نے اتنا خبرہ ہونا ہے۔ اگر کوئی روایت آتی ہے، جیسے اکثر دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ ایک حدیث آتی ہے لیکن وہ معصوم کی حدیث نہیں ہے، معصوم کا نام لے کے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے، پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ بھائی یہ حدیث کہاں سے آپ نے پڑھی ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا استخراج کہاں سے کیا، کس کتاب سے یہ حدیث لی ہے، کیا وہ کتاب ہے بھی یا نہیں ہے، یا فرضی کتاب کہہ کے حدیثیں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے کافی احادیث دیکھی جو فرضی کتابوں میں مبنی تھی جن کا کوئی وجود نہیں۔ تو انسان کو احتیاط کی نگاہ، آج سوشل میڈیا میں ہمارے جوان جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کتاب شاید کوئی کم پڑھتا ہے لیکن ہر 5 منٹ کے بعد موبائل ضرور چیک کیا جاتا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد اپنے موبائل کو چیک کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ نماز کے فوراً بعد موبائل چیک کرتے ہیں، شاید یہ دیکھتے ہوں کہ قبولیت کا میسج تو نہیں آیا۔ تو انسان جب یہ موبائل کو زیادہ استعمال کرتا ہے، اس میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تمام اس میں جب نظر آتے ہیں تو اس میں انسان کیا دیکھتا ہے کہ انسان جب ان چیزوں میں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہم تک آ گئی، ہم نے اس کو بغیر تحقیق کے آگے نشر نہیں کرنا۔ جیسے ایک آتا ہے اور فوراً آل کو آپ نے سلیکٹ کر کے بھیج دیا، وہ حدیث آگے چلی جائے گی، جب تک وہ حدیث جو حدیث نہیں ہے وہ آگے سے آگے جائے گی، آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے تفکر ہوش مندانہ کہ انسان کو انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی دیکھ بھال کے ساتھ کہ کہیں وہ غلط رستے پہ تو نہیں چل رہا، کہیں وہ گناہ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو رہا، یہ حدیث کیا یہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے تفکر ہوشمندانہ کیا ہے کہ بچے نے گواہی دی تھی حضرت یوسف کے لیے، ان کانا قمیصہ قد من دبر، کہ اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار نہیں ہے، وہ قصوروار ہے، اور اگر آگے سے، تو یہ تفکر ہوشمندانہ، یہ ایک عقل کی منزل ہے، انسان یہاں پہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد مقایسہ اور تطبیق کرنا، انسان کے سامنے کوئی چیز آئے تو اس کا قیاس کرے، اس کو دیکھے، اس کو سمجھے، اس کو پرکھے اور اس کو میزان عدالت پہ تولے کہ کیا یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں رب العزت رب العالمین نے یہ فرمایا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو بات سنتے ہیں لیکن جو ان میں سب سے اچھی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ دنیا کی قیمت نہیں ہے، یہ معصومین علیہ السلام نے درس دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام 10 سال تک آپ نے کہا کہ مینا میں مجھ پہ گریا کرنا، کیوں؟ بس یہ نہیں کہا کہ یہ کام کر دینا، وہ کام کر دینا، کہا نہیں، گریا کرنا، بتایا کہ ہم جو ہیں وہ کس منزل پہ، ہمیں کتنی مظلومیت کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا۔ امام دنیا میں آئے، مقصد بیان کر کے چلے گئے، لیکن وہ مقصد کیا ہماری زندگی میں اثر انداز ہوا ہے یا نہیں؟ نبی آئے، فرامین کو بیان کر کے چلے گئے، تکمیل دین کو بیان کر
کر کے چلے گئے. اللہ نے الیوم اکملتو کی آیت کو بھیج دیا. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ کسی چیز پہ یاد رکھیے گا، وضو کے آداب سے لے کے نکاح کے مسئلے، اس کے علاوہ آپ نے تخلیہ کے مسئلے، اس کے علاوہ تخلی کے مسائل، تمام مسائل کو شریعت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ کبھی ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم یہ نہ کہہ سکیں ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، ہم یہ نہ کہہ سکیں ہمیں شریعت کے اس مسئلے کا علم نہیں تھا. تمام مسائل کو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، تاکہ یہ کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لا وارث نہ رہیں، وہ بے وارث نہ رہیں، وہ محروم نہ رہیں. اگر انہوں نے معصوم کو دیکھ کے اصحاب نے معصوم سے باتیں پوچھی ہیں تو معصوم نے آنے والوں کے لیے بیان کر دیا، تمام مسائل کو ان کے سامنے رکھ دیا. جیسے اولو العزم نبیوں کے کچھ وظائف ہیں، وہ کیا ہیں کہ انقلابی تبدیلی لے کے آنا، یہ وظیفہ ہے. مطلوب و مقصود کو بیان کرنا، ملت میں چینجنگ لے کے آنا. نبی کی ہجرت مدینے کی طرف دو چیزوں کے سامنے رکھی تھی. ایک مدینے کو ایک آئین کی ضرورت تھی، ایک اسلام کی ضرورت تھی، اور کیا کہ کون سا آئین؟ کہ وہ آئین. دوسرا کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ ہو، وہ آئین کہ جو دین کے ساتھ ہو. اور امام کے بھی دو وظیفے ہیں کہ جو امام کو اللہ نے سپرد کیے ہیں. پہلا دینی رہبری، یہ وظیفہ ہے، اور ایک سیاسی رہبری جو ہے یہ وظیفہ ہے امام کا. امام نے کس لحاظ سے چلنا ہے، اپنے دشمنوں سے اپنے چاہنے والوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے. آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی جو صلح ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے حفاظت کی ہے. یہ سیاست مدبرانہ امام حسن مجتبیٰ. آپ یاد رکھیے گا جو شرطیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ میرے باپ کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں، اس پہ سائن ہوئے، یعنی کیا مطلب؟ ہم نہیں کہیں گے برا بلا. یعنی اس سے پہلے برا بلا خلیفہ وقت کو کہا جاتا تھا، امیر المومنین کو برا بلا کہا جاتا تھا. امام نے یہ بتایا اور کہا کہ یزید کو نہیں حاکم بنایا جائے گا، لیکن تمام چیزوں کی مخالفت کی گئی. ہمارے چاہنے والوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تشدد نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن تمام چیزیں جو ہے اس کے برخلاف ہوئی. اور یہی مولا بتانا چاہتے تھے کہ نہ یہ دین کے پیروکار ہیں، نہ یہ دین کو جانتے ہیں، نہ یہ عہد و پیمان کے پیروکار ہیں، نہ عہد و پیمان کو جانتے ہیں. اور یہاں پہ مومن کے لیے کہ مومن رہنا ہے، معصوم نے جو درس دیا مومن زیستی. اور شیعہ واقعی وہ ہے کہ امام نبی نے تو بتا دیا تھا نا میرے 12 جانشین ہیں، اور یہاں پہ معصوم نے بتایا کہ شیعہ واقعی وہ نہیں ہے جو فقط نماز اور روزہ جو ہے بجا لاتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں شیعہ ہوں. اور یاد رکھیے گا ابلیس نے عبادت کی، عادتاً عبادت کی. بعض لوگ عادتاً عبادت کرتے، عادتاً نہیں، عبودیت کے ساتھ عبادت کرنا یہ عبادت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن رہنا، مومن زیستن، اور مومن اس دنیا سے جانا اخلاق حسنہ کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.